دوستو، آج کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام آزاد بخت تھا، وہ ایک دن رات کو بھیس بدل کر ایک قبرستان میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ 4 درویش آدمی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنا قصہ سنائے کہ وہ درویش کیسے بنا۔ تو ان میں سے ایک پہلا درویش سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنا قصہ اس طرح کہنے لگا: دوستو، میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ بہت بڑا سوداگر تھا اور اس کا نام خواجہ احمد تھا۔ اس کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک تو یہی فقیر جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور دوسرا اس کی بہن جس کی میرے باپ نے اپنے جیتے جی ایک سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی۔ گھر میں دولت بے حساب تھی۔ میرے ماں باپ بہت بڑے لاڈ پیار سے مجھے پالا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اللہ پاک کے حکم سے باپ اور ماں دونوں ایک ہی سال میں اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، اور اس حادثے کا مجھے بہت بڑا دکھ ہوا اور دن رات رویا کرتا۔ آخرکار 40واں ہوا اور باپ کی پگڑی میرے سر پر بندھی۔ میں نے کاروبار سنبھالا تو بے حساب دولت دیکھی۔ جو جی میں آیا ذرا شان کی زندگی گزاری۔ چنانچہ دیوان خانے کی تیاری کا حکم دیا۔ دیوان خانہ سجا، محفل جمی تو مفت خوروں اور خوش آمدیوں نے آ گھیرا۔ میں نے ان کی باتوں میں آ گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کی لت پڑ گئی۔ نوکروں نے الگ سے لوٹ مار مچائی۔ ایسے میں اگر قارون کا خزانہ ہوتا تو بھی خالی ہو جاتا۔ آخر جسم میں ایک لنگوٹی ہی رہ گئی۔ اب تو یار دوستوں نے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ مصیبت میں کوئی بات پوچھنے والا نہ رہا۔ 2-3 دن فاقے کیے مگر پھر بھوک کی تاب نہ رہی۔ ناچار بے حیائی کا پردہ منہ پر ڈال کر یہ طے کیا کہ بہن کے پاس چلتا ہوں، لیکن شرم یہ آتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی میں نے کوئی اچھا سلوک نہ کیا تھا۔ اسے خود تو کبھی خط نہ لکھا تھا۔ باپ کے مرنے پر اس نے دلاسے کا خط لکھا تو میں نے اس کا جواب تک نہ دیا، مگر مرتا کیا کرتا، ڈھیٹ بن کر اس کے گھر جا پہنچا۔ وہ میرا یہ حال دیکھ کر بہت روئی، پھر بلائیں لیں، پھر تیل مالش کی، اور اس طرح وہ بہت خوش ہوئی اور پھر پوچھنے لگی: بھیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں کیا جواب دیتا، آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کپڑے دیے، رہنے کو اچھی جگہ کا بندوبست کیا، عمدہ کھانا کھلایا۔ اس طرح کئی مہینے آرام سے کٹ گئے۔ ایک دن بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی: اے بھیا، تو میرے آنکھوں کی پتلی ہے اور ماں باپ کی آخری نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ جب تجھے دیکھتی ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مگر مردوں کو خدا پاک نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ نکھٹو مردوں کو لوگ تانے دیتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سب کہیں گے کہ ماں باپ کی دولت کھا پی کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا ہے۔ اس طرح تیری بہت بدنامی ہوگی، باپ کے نام کو لاج لگے گی، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں۔ میں اشرفیاں دیتی ہوں تجارت کا سامان خرید۔ سوداگروں کا ایک قافلہ دمشق کو جاتا ہی ہوگا، تو بھی ان کے ساتھ جا اور تجارت کر۔ مجھے میری بہن کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ سامان خرید کر ایک تاجر کے حوالے کیا۔ وہ جہاز سے روانہ ہوا اور میں نے خشکی کے راستے چلنے کی تیاری کی۔ بہن نے مٹھائی اور پکوان میرے ساتھ کیے اور بہت سا روپیہ میرے بازوں پر باندھا، اور پھر کہنے لگی: تجھے میں نے خدا کو سونپا، جیسے پیٹھ دکھاتے ہوئے جاتے ہو اسی طرح جلد اپنا منہ دکھانا۔ میں اس سے رخصت ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب 2 منزلوں کو 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے دربانوں نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے منت کی تو الٹا گھڑک دیا۔
میں مایوس ہو کر گھوڑا شہر پناہ کی دیوار کے نیچے باندھ دیا اور خود رات کاٹنے کو ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کوئی آدھی رات تو بیتی ہوگی کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار سے نیچے اترا۔ میں دیکھا کہ یہ کیا راز ہے کہ اللہ پاک نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے غیب سے خزانہ بھیجا ہے۔ جب زمین پر آ ٹکا تو صندوق میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس کیا۔ ہمت کر کے کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت عورت زخموں سے چور اس میں پڑی کڑہ رہی تھی اور منہ ہی منہ میں کہہ رہی تھی، اے بدبخت اور اے ظالم بے وفا، بلائیوں کا یہ بدلہ اور محنت کا یہ انعام۔ خیر میں نے اپنا تیرا نصیب خدا کو سونپا، یہ کہہ کر دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا اور غافل ہو گئی، اور پھر جب ہوش آیا تو آنچل سے منہ نکال کر کہنے لگی۔ میں نے اس کی چاند کی صورت دیکھ کر میرا جی سنسانے لگا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بڑی مشکل سے بولی، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں کچھ بتا سکوں، میں ایک دم کی مہمان ہوں، میرا دم نکل جائے تو خدا کے واسطے ہمت کر کے اس صندوق سمیت مجھے کہیں گاڑ دیجئے، نہیں تو جیتے جتنے منہ اتنی باتیں، نہ جانے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں دن نکلنے کو ہوا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ آخر میں نے صندوق کو گھوڑے پر کس لیا اور دروازہ کھلتے ہی شہر میں داخل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کرائے کا ایک مکان حاصل کیا اور اس حسینہ کو ایک ملائم بچھونے پر لٹا دیا اور پھر جراح کی تلاش میں نکلا۔ لوگوں نے عیسیٰ جراح کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور بتایا کہ میں ایک سوداگر ہوں اور بیوی کو بھی سفر میں ساتھ لایا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور گہنے کے لالچ میں بیوی کو بھی گھائل کر دیا، اور مجھ پر مہربانی کرو اس کا علاج کر دو۔ وہ اللہ کا نیک بندہ فوراً میرے ساتھ ہو لیا اور بڑی توجہ سے علاج کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں زخم اچھے ہو گئے۔ اتنے میں وہ بھی آ پہنچا۔ میں نے سارا سامان جس سوداگر کے حوالے کیا تھا، میں نے اس سے سارا سامان لے کر اونے پونے بیچ دیا اور اس عورت کے علاج معالجے پر ختم کر دیا۔ وہ بالکل اچھی ہو گئی تو میں نے بڑے دھوم دھڑکے سے خوشی منائی، فقیروں غریبوں میں خوب خیرات کی۔ اچھے ہو کر اس نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ چہرے پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ میں ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتا، جو حکم ہوتا بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور میں میری طرف دیکھتی تو فرماتی، خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارنا، جو ہم کہیں بلا عذر کیے جانا، نہیں تو پچھتائے گا۔ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرتا۔ اس طرح وقت کٹتا رہا اور میں اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہا اور ساری پونجی اسی میں خرچ ہو گئی اور میں بہت پریشان ہوا۔ وہ سمجھدار تھی اور ساری بات سمجھ گئی اور ایک خط لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا قلعے کے پاس ترپولیا میں جا کر سیدی بہار کو دینا۔ میں وہ خط لے کر پہنچا تو اس نے قیمتی کپڑے اور اشرفیوں کے توڑے میرے حوالے کیے۔ میں نے وہ سامان اس عورت کے آگے لا کر رکھ دیا اور اس نے 11 توڑے اشرفیوں کے مجھے خرچ کے لیے دیے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، یہ کون ہے جس کے ذرا سے پرچے پر اتنا مال اور اتنا اسباب مل گیا؟ مگر اس پری نے پوچھ گچھ کو منع کر رکھا تھا، اس لیے دم نہ مار سکتا تھا۔ آٹھویں دن وہ مجھ سے بولی، تیرے کپڑے سب پرانے ہو گئے ہیں، چوک کے چوراہے پر جا اور یوسف سوداگر کی دکان سے کپڑے خرید لا۔ اس کا حکم بجا لایا اور اس دکان پر جا پہنچا تو دیکھا ایک خوبصورت جوان گدی پر بیٹھا ہے۔
بات چیت ہوئی، اس نے سب سامان نوکروں سے منگوانے کے ساتھ رکھ دیا اور پھر وہ جوان بولنے لگا کہ بات چیت سے تم پردیسی لگتے ہو، کدھر سے آنا ہوا؟ میں نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بولا کیونکہ راز چھپانا چاہتا تھا، اور وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا۔ بولا آج غریب خانے پر تشریف لائیے، 2-4 گھڑی ساتھ بیٹھیں گے، کھانے پینے کا شغل ہو۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا اور مجبوراً آنے کا وعدہ کر کے چلا آیا۔ گھر آ کے سب ماجرا اس حسینہ کو سنایا۔ بولی وعدہ کر لیا ہے تو چلے جاؤ، ہمیں خدا کی نگہبانی پر چھوڑ دو۔ دعوت قبول کرنا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ میں یوسف سوداگر کے مکان پر جا پہنچا۔ مکان کیا تھا؟ بڑا ہی خوبصورت محل تھا اور بائیں طرف ایک باغ تھا جسے بس دیکھتے ہی رہو۔ جب محفل زور پر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا اب تم دوست ہو، تجھ سے کیا پردہ؟ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی محبوبہ کو اس محفل میں بلا لوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور بلاؤ، اور دل میں اسے دیکھنے کا شوق ہوا جس کے بغیر یوسف ایک پل چین نہ تھا۔ ذرا دیر میں ایک عورت کالی کلوٹی جسے دیکھنے سے انسان بے موت مر جائے جو اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں دل میں لا حول ولا قوت پڑھ کر چپ رہا۔ غرض جب محفل ختم ہوئی تو میں اپنے گھر آیا اور سارا قصہ اس حسینہ کو سنایا۔ وہ مسکرا کر چپ ہو گئی اور پھر بولی یہ بتاؤ، مفت کی مہمانیاں کھا پی کے چپکے رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ مناسب ہے تم بھی اسے سوداگر کی دعوت کرو۔ میں ایک دن جا کر یوسف کو دعوت دی۔ اس حسینہ نے دعوت کا بڑا شاندار انتظام کیا۔ رات ہوئی تو یوسف سوداگر آیا۔ میں بڑھ کر خوش آمدید کہا، اور پھر اس حسینہ کے مشورے پر میں نے یوسف سے کہا تم مناسب سمجھو تو اپنی محبوبہ کو بھی یہاں بلا لو، کیونکہ اس کے بغیر تمہیں چین نہیں پڑتا۔ یہ بات اسے بہت پسند آئی اور میں نے اسے بلوانے کا انتظام کیا، اور ذرا سی دیر میں وہ چڑیل ناگہانی صورت کی طرح آن پہنچی۔ میں نے مجبوراً بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے یوسف کے پاس لا بٹھایا۔ وہ ایسے خوش ہوا کہ جیسے دنیا کی نعمت مل گئی ہو، اور وہ بھوتنی اس کے گلے سے لپٹ گئی، اور سچ میں ایسے لگا کہ جیسے 14ویں کے رات کے چاند کو ایک گھن سا لگ گیا ہو اور ایک تماشا سا بن گیا۔ پھر شراب کا دور شروع ہوا اور قسمت مکا مارا میں بھی اس میں شریک ہوا۔ تو 2-4 جام پیے تو سد بدھ کی خبر نہ رہی۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف دھوپ ہی پھیل چکی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، سارا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا، کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ کونے میں کوئی چیز دکھائی دی، جب قریب ہو کر دیکھا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یوسف سوداگر اور اس کی محبوبہ کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی۔ اتنے میں ایک جانی پہچانی سی صورت دکھائی دی۔ اس آدمی کو رات کی دعوت کا انتظام میں دیکھا تھا۔ اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا، چپ رہ۔ پھر میری بڑی خوشامد کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوا کہ مجھے اس حسینہ سے ملا دے۔ مجھے ایک باغیچے میں لے جا کر چھپا دیا گیا۔ رات کو وہ ٹہلتی ہوئی ادھر آئی، مگر میری طرف توجہ نہ کی۔ پھر توجہ کی کہ یہ خادموں سے کہا اسے اشرفی کے 100 توڑے دے کر رخصت کر دو۔ یہ سن کر میں جل بھن ہی گیا۔ میں نے اس بے وفا کو اپنی خدمت یاد دلائی اور بتایا کہ اس دن صندوق سے نکال کر علاج نہ کرواتا تو دشمنوں کی جان ہی چلی جاتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب صاف صاف بتا تیرے دل میں کیا بات ہے۔ اس نے جو یہ کہا تو خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خدا کا شکر ادا کیا، 3 بار اس کے گرد پھرا، پھر ہاتھ جوڑ کر آگے کھڑا ہو گیا
اور میں بولا کہ مجھے سارے جہان کی بادشاہی سے یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ تو مجھے اپنی بندگی میں قبول کر لے۔ یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گئی، پھر کن آنکھوں سے دیکھ کر کہا، تم نے خدمت اور وفاداری ہی ایسے کی ہے کہ وہ میرے دل پر نقش ہے۔ خیر ہم نے قبول کیا اور اسی دن ہمارا چپکے سے نکاح ہو گیا۔ ایک کانٹا تو دل سے اتر گیا، مگر ایک بات کھٹک رہی تھی کہ آخر یہ پری ہے کون، اور وہ شخص کون تھا جس نے اس کے ذرا سے خط پر مال و دولت دے دی۔ یوسف سوداگر اس کی محبوبہ کس خطا پر مارے گئے؟ سوچتا تھا مگر ان سوالوں کا جواب نہ ملتا تھا۔ ایک دن اسے ذرا خوشی کے عالم میں دیکھا تو میں نے پوچھ ہی لیا یہ سب کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو وہ بہت بگڑی کہ سارے وعدے بھول کر ان باتوں کو کڑیدتا ہے، مگر میں خوشامد کرتا رہا۔ آخرکار ناچار ہو کر بولی، ان باتوں کے کہنوں میں بہت سی خرابیاں ہیں، تو خواہ مخواہ پیچھے پڑا ہے۔ خیر تیری خاطر عزیز ہے اس لیے سارا قصہ سناتی ہوں، لیکن خبردار یہ بات کسی پر نہ کھلے۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگی، میں بد نصیب دمشق کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، سوائے میرے کوئی اور بال بچہ اس کے یہاں نہیں ہوا۔ میں بڑے نازوں سے پلی بڑی ہوں، ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا۔ اچانک میرا سب چیزوں سے جی اچاٹ ہو گیا، طبیعت گھبرانے لگی، سب لوگ فکر مند ہو گئے۔ جو آدمی تجھے میرے پاس لایا تھا وہ میرا بہت پرانا اور نمک حلال خواجہ سرا ہے۔ اس نے میری وحشت دیکھ کر مشورہ دیا، تھوڑا سا شربت ورق الخیال کا پینے سے طبیعت سنورے گی۔ میں نے کہا جلد حاضر کرو۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا پھر آیا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا تھا جس کے پاس ایک سراہی برف میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے شربت پیا تو واقعی ہی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس دن سے وہ لڑکا روز اس شربت کی سراہی لے کر آتا اور اس کا نشہ سا چڑھتا تو میں اس لڑکے سے ہنسی مذاق کر کے دل بہلانے لگی۔ کچھ دنوں میں اس نے بھی پر نکالنے شروع کر دیے، طرح طرح سے مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ میں نے خواجہ سرا سے کہا، اس لڑکے کی پرورش ٹھیک طرح سے ہونی چاہیے اور اس کے لیے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ فراغت سے دن گزرتے گئے اور اس نے عجب رنگ روپ نکالا اور میرا بھی عجب حال ہو گیا۔ اس کافر کی صورت ایسی کھب گئی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ مارے پیار کے اسے دیکھوں اور آنکھوں میں ڈالے رکھوں اور ایک پل بھی جدا نہ کروں۔ کئی برس بعد وہ بڑا ہو گیا، درباریوں میں چرچا ہونے لگا۔ لوگوں نے اس کے اندر آنے جانے پر اعتراض کیا، دربان اور چوپدار اس کے اندر آنے کو منع کرنے لگے۔ آخرکار اس کا اندر آنا بند ہو گیا۔ میں نے خواجہ سرا سے کہہ کر پہلے تو چوک میں اسے شاندار دکان کرائے پر دی، پھر رہنے کے لیے اپنے محل کے قریب ایک حویلی بنوا دی اور اپنے خرچے سے اس کے گھر کے نوکر چاکر مقرر کر دیے۔ اس طرح اس کی زندگی بھی آرام سے گزرنے لگی، کاروبار بھی اس کا خوب چمکا، لاکھوں کا آدمی ہو گیا۔ شہر میں کوئی بیپاری اس کی ٹکر کا نہ رہا، مگر اس کی جدائی میرے تن بدن کو گلانے لگی۔ ایسی کوئی تدبیر نہ بن آئی کہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر سکوں۔ پھر اس خواجہ سرا کو بلا کر کہا، اب اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک سرنگ اس کی حویلی سے کھدوا کر محل میں ملوا دو۔ خواجہ سرا کو یہ صلاح پسند آئی، اس نے ایک سرنگ تیار کروا دی۔ اب یہ ہوتا کہ ہر رات وہ خواجہ سرا اس سرنگ کے راستے اسے لے آتا، میں اس کے ملنے سے آرام پاتی
وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا۔ جب صبح کا تارا نکلتا اور اذان ہو جاتی تو خواجہ سرا اسے اسی راستے واپس بھیج دیتا۔ اس رات سے خواجہ سرا کے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ بہت دن اسی عیش و آرام میں گزرے۔ ایک دن وہ جوان آیا تو بڑا اداس سا تھا۔ میں بات کرتی تو ہاں ہوں بول کر ٹال ٹول دیتا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اس سے اداسی کا سبب پوچھا۔ رونی سی شکل بنا کر بولا، میں آپ گمنام آپ کی توجہ سے اس قابل ہوا ہوں کہ آرام سے زندگی کٹتی رہتی ہے۔ آپ کے جان و مال کو دعا دیتا ہوں، مگر یہ جو سنا تھا سچ نکلا کہ آدمی کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، اور ایک باغ اور اس کے ساتھ شاندار عمارت میری حویلی کے قریب بکاؤ ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی بکتی ہے جو گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دونوں ساتھ بکتے ہیں جیسے اونٹ کے گلے میں بلی، اور تماشا یہ ہے کہ باغ کا مول 5,000 اور اس باندی کی قیمت 5 لاکھ، مگر جو باغ لے وہ اس کنیز کو بھی لے۔ مجھے باغ پسند ہے مگر لونڈی کی قیمت میں ساتھ ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ مجھ سے اس کی اداسی نہ دیکھی گئی۔ فوراً خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا کہ کل صبح وہ باغ، عمارت اور لونڈی خرید کر اس جوان کے حوالے کر دو۔ صبح کو پڑھ لکھ ہو گئی اور جوان پہلے کی طرح خوش نظر آنے لگا۔ ایک دن بڑا سہانا موسم تھا۔ رہ کر بجلی چمک رہی تھی۔ شراب کی رنگ برنگ سراہیاں طاقوں پر دھڑی تھی۔ جی للچایا کہ ایک دو گھونٹ پی لوں، اور اس کے پینے سے سرور ہوا تو اس کی باغ کی سیر کا خیال آیا جو خرید کر اس جوان کو دیا تھا۔ میں سرنگ کے راستے اس کی حویلی میں پہنچی۔ وہاں سے گھومتی سیر کرتی اس باغ میں جا نکلی۔ واقعہ ہی اس باغ کی بہار جنت کی طرح اور جنت کی رونق کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ جوان ایک روش پر ٹہلتا نظر آیا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور 12 تری کی طرف لے چلا۔ وہاں جگہ جگہ کمکمے، کنول جھاڑ اور فانوس روشن تھے۔ شب برات کا سماں تھا۔ بادل پھٹ گیا تو چاند ایسے نکلا جیسے کوئی حسین سنہری جوڑا پہن کر آ جائے۔ اب چل کر باغ کے بالا کھانے پر بیٹھے۔ میں ایسی دیوانی ہوئی تھی کہ وہ کہتا مان لیتی۔ اب یہ ناچ نچایا کہ مجھ کو اوپر لے گیا۔ یہ جگہ بہت اونچی تھی۔ میں اس جوان کے گلے میں باہیں ڈالے خوشی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اتنی میں ایک بھونڈی سی عورت صورت نہ شکل چولہے میں سے نکلی، شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیے وہ آ پہنچی۔ مجھے اس کا آنا برا لگا، مگر صورت دیکھنے سے دل میں ہول اٹھی۔ اسے دیکھ کر میں نے جوان سے پوچھا، یہ کمبخت کون ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یہ وہی لونڈی ہے جو باغ کے ساتھ بکتی تھی اور جسے میں نے آپ کی عنایت سے خریدا تھا۔ اسے دیکھ کر میری طبیعت بے مزہ ہو گئی، مگر یہ سوچ کر چپ رہ گئی کہ شاید یہ احمق جوان اس پر فدا ہے اور بڑی آرزو سے اسے خریدا ہے۔ اب ستم یہ ہوا کہ شراب کے پیالے بڑھ کر دینے کا کام اسی کے سپرد ہوا۔ وہ چڑیل شراب کے پیالے بڑھ کر پلاتی اور ساتھ ہی میں اشاروں میں کچھ سمجھاتی، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اتنے عرصے میں وہ بھی شراب کے کئی پیالے چڑھا چکا تھا اور مجھے بھی خوب نشہ چڑھنے لگا۔ تب اس بے رحم نمک حرام اور سنگ دل نے تلوار نکالی اور مجھ پر وار کرنے لگا۔ میں غائل ہو کر گر پڑی تو وہ سمجھا کہ میرا کام تمام ہوا۔ مجھے صندوق میں بند کیا اور صندوق کو قلعے کی دیوار سے نیچے لٹکایا۔ جب ہوش آیا تو منہ سے یہی نکلا،
کہ خیر جیسے ہم نے کیا ویسے پایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ کا یہ خون رنگ لائے، خیر کسی سے یہ بیت ظاہر نہ کیجیو، ہم نے تجھ سے جان تک بھی درگزر نہ کی، مگر یہ باتیں سننے کے لیے وہ کہاں موجود تھا۔ ہوش آیا تو میں نے تیرے مکان میں تھی، جی چاہتا تھا کہ کسی کو منہ نہ دکھاؤں، مگر جینا آدمی کے لیے اپنے بس میں نہیں۔ زندگی تھی کہ تیرے باغ دور رنگ لائی، جو کچھ تیرے پاس تھا سب خرچ ہو گیا، تو پریشان رہنے لگا، اس لیے اپنے خزانچی سے سیدی بہار کو خط لکھ کر کچھ سامان منگوایا، اور یہ بھی لکھا، اور جب روپے کا بندوبست ہو گیا تجھے یوسف سوداگر کی دکان پر بھیجا۔ یہ وہی جوان تھا جس نے اپنے خیال میں مجھے جان سے مار دیا تھا، اور میں اس سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ سوچا تو اس کے پاس جائے گا، وہ بات چیت سے سمجھ لے گا کہ پردیسی ہے، اور اسے دوستی کرنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ دعوت کے بہانے گھر بلا کر اپنا باغ، حویلی اور گھر کا ساز و سامان دکھائے گا، اور میرا خیال بالکل ٹھیک نکلا۔ جب تو دعوت کھا کے لوٹا تو میں نے کہا اس کا بدلہ چکا اور اس عورت کی دعوت کر، تو اس کے پاس دوڑ کر گیا۔ ادھر میں دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گئی۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے میرا غائب ہونے کا حال کسی کو نہ بتایا تھا، اور میں نے سارا ماجرا انہیں سنایا اور بتایا کہ اس نمک حرام سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ ان کی مدد سے میں نے دعوت کا انتظام کیا، اور جب یوسف اس کی محبوبہ تو شراب کے نشے میں گائل ہو گئے تو میں نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ان دونوں کے سر تن سے الگ کر دیے جائیں۔ یہ میری تھی دکھ بڑی کہانی۔ اب صورت یہ ہے کہ اس شہر میں رہنا مناسب نہیں، آگے جیسا تو چاہے۔ اتنا کہہ کر شہزادی چپ ہو گئی، تو میں اس کے حکم کا بندہ تھا۔ اس کا اشارہ پا کے میں نے 2 گھوڑوں کا بندوبست کیا جو چلنے میں ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی، شہزادی مردانہ لباس پہن کر اور 5 ہتھیار باندھ کر ایک گھوڑے پر سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھا اور ایک طرف کو چل نکلے۔ کبھی شہزادی کہتی میں تیری خاطر شرم حیا ملک مال باپ کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس ظالم کی طرح بے وفا نکلے۔ کبھی ادھر ادھر احوال کہتا، کبھی یقین دلاتا، سب آدمی ایک طرح نہیں ہوتے۔ میں تمہارا بے دام غلام ہوں، غرض رات دن چلنے سے کام تھا، تھک ہار کر ذرا دیر کو کہیں اتر جاتے، شکار کر کے پیٹ بھرتے اور پھر چھل نکلتے۔ ایک دن دریا کے پاس پہنچے، ایسا دریا جسے دیکھنے سے کلیجہ پانی ہو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر میں نے شہزادی سے کیا کہا۔ تم ذرا دیر و آرام کرو، میں ناؤں کی تلاش میں جاتا ہوں۔ وہ تھکی آری اور بھوکی پیاسی تھی، اسے یہ تجویز پسند آئی۔ پاس ہی ایک بڑا سا پیپل کا پیڑ تھا، میں نے شہزادی کو اس کے نیچے بٹھایا اور میں ناؤ کی تلاش میں نکلا۔ دور دور تک نظر درائی مگر کوئی آدمی کا نشان نہ ملا۔ آخرکار مایوس ہو کر واپس لوٹا، مگر شہزادی کو پیڑ کے نیچے نہ پایا۔ عجب حالت ہوئی، کبھی ادھر ادھر دوڑتا تو کبھی کہیں نظر دوڑاتا، لیکن شہزادی کا عالم و نشان نہ تھا۔ آخرکار کبھی خیال آتا کہ کوئی جن لے اڑا، کبھی سوچتا ممکن ہے اس کے دیر سے کوئی پیچھے آ لگا اور اکیلے پا کر منا کر لے گیا ہو۔ اس صدمے سے حالت ایسی ہوئی کہ کپڑے پھاڑ کر پھینک دیے، ننگا منگا فقیر بن کر شام کے ملک میں ڈھونڈتا پھرتا مگر اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ ایسے میں ایک دن اونچا سا پہاڑ دیکھ کر سوچا کہ اس پر چڑھ کر نیچے کود پڑتا ہوں، اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سوچ کر تیز تیز قدموں سے پہاڑ پر چڑھا۔ چوٹی پر پہنچ کر چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، اتنے میں کسی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا اور مڑ کر دیکھا تو ایک سوار سبز کپڑے پہنے، منہ پر نقاب ڈالے کھڑے ہیں اور فرمانے لگے ہیں، نادان کیوں مرتا ہے؟
جب تک سانس تب تک آس، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ملک روم میں 3 درویش تیری طرح زمانے کے ستائے ہوئے ملیں گے، اور اس ملک کا بادشاہ آزاد بخت ہے، اسے بھی ایک دکھ ہے، اور وہ بھی تم چاروں سے آ ملے گا۔ اس وقت تم سب کی مرادیں ملیں گی۔ میں نے رکاب پکڑ کر اس کے پیر چومے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا نام علی المرتضیٰ ہے۔ میرا کام یہی ہے کسی کو مشکل پیش آئے تو اسے آسان کر دو۔ یہ فرما کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وقت سے میں برابر سفر کرتا رہا اور یہاں آن پہنچا، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں تم سب سے ملاقات ہوئی۔ خدا کرے بادشاہ آزاد بخت سے بھی جلد نیاز حاصل ہو اور وہ ہم سب کی مرادیں پوری ہوں۔ اتنا کہہ کر پہلا درویش خاموش ہو گیا۔ آزاد بخت نے ایک کونے میں چھپ چھپے سارا قصہ سنا۔ اب دوسرے درویش کی باری تھی۔ دوستو، یہ ہے پہلے درویش کا قصہ۔ اس طرح آگے تینوں درویش کا قصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔